ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری گلا دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس پر رونق اور بابرکت مجلس میں قرآن کی فضیلت پر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم، بزرگان محترم، قرآن حکیم خدا تعالی قرآن حکیم وہ کتابیں ہیں، لم یزل ولا یزال کتابیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی، اور 14.5 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قرآن انہی الفاظ و خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیز دوستو، قرآن کریم اس قوم کے درمیان نازل ہوا جنہوں نے قرآن اور احکام قرآن کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بالآخر وہ اپنے مشن ناکام رہے۔ قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوا جبکہ ملک عرب میں فصیح و بلیغ شعراء کے اشعار کا ڈکا بج رہا تھا، لیکن باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے فصیح و بلیغ الفاظ نازل فرمائے کہ ان شعراء کی فصاحت و بلاغت چکنا چور ہو گئی۔ بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، اندھیرے خود آزما لو سامنے ہے میدان۔ نزول قرآن کے بعد سے لے کر تا امروز اس عالم آب و گل میں عرب خر بھنگا کر اب حفاظ و قراء موجود ہے جو قرآن کی حفاظت و صیانت کے بہترین ذریعہ ہے۔ حفظ کر کے رکھیو سلطان سینے میں قرآن کو، حفظ کر کے رکھیو سلطان سینے میں قرآن کو، دو جہاں کی سرخ روئی کا اگر ارمان ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کیا ہے؟ آؤ آج میں تم کو قرآن کا تعارف بتاتا چلوں۔ مجھے کہنے دیجئے، قرآن منزل من السماء ہے، قرآن سب کتابوں سے افضل ہے، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن معجزاتی کتاب ہے، قرآن واضح کتاب ہے، قرآن آخری کتاب ہے، قرآن کتاب برحق ہے، قرآن کتاب مقدس ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب امن و عافیت ہے، قرآن کتاب محفوظ ہے، قرآن قابل اعتماد کتاب ہے۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، قرآن مجید وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے انسان عشاش بشاش رہتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے ذہن بڑھتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے تلذذ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی تلاوت سے قلب کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے اندر اسرار و حکمت کے اولال و گوہر سمیٹے ہوئی ہے کہ انسان اگر چاہے تو قیامت تک اس خزانے سے سیراب و فیضیاب ہوتا رہے، تب بھی اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن موجودہ زمانے میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ آج کل ایسے لوگ بہت کم ہیں جو موجودہ مسائل کو قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو چند مدرسوں اور مسجدوں کے الماریوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھو، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے جس کو خدا تعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ اس طرح قرآن کا مذاق کرنے والے اور قرآن حقوق کی پامالی کرنے والے بھی ذرا کان کھول کر سن لیں۔ قرآن کا حق یہ نہیں کہ ریشمی جزدان میں رکھا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں کہ جائز بھی دیا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں کہ نزا کے وقت سرانے رکھا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں کہ تاکوں کی زینت بنایا جائے، قرآن کا حق یہ نہیں کہ جھاڑ پھونک کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ ارے اس پر تو قرآن فریاد کرتا ہے، میں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارا یہ زندہ رہنا قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھو، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا عادی و رہنما سمجھا، اپنے اعمال، اخلاق اور معاملات کو اسی کے مطابق بنایا، تو انفرادی و اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب و دبدبہ قائم رہا۔
اور مسلمان دنیا میں غالب و سر بلند رہے، لیکن جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پرواہ ہوتے چلے گئے ویسے ویسے ان پر زوال کا سایہ آتا گیا اور بتدریج فساد و انحطاط مبتلا ہوتے چلے گئے، بالآخر مغلوب ہو کر رہ گئے۔ اور آج بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہائے افسوس قرآن ہم سے چھوٹ گیا، ہائے افسوس کہ قرآن ہم سے چھوٹ گیا، عیش میں دامن ایمان ہم سے چھوٹ گیا۔ مل رہی ہے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا، مل رہی ہے ہمیں اپنے گناہوں کی سزا، دوستو حشر کا دامن ہم سے چھوٹ گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔